السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ ملک کے ایک اہم ترین سیاسی کردار کا گندا اور غلیظ چہرہ ایک مرتبہ پھر نہ صرف بے نقاب ہو گیا ہے بلکہ ایک اور گواہ کی طرف سے شرمناک ترین انکشافات سامنے آ گئے ہیں، اور وہ جو اخلاقی معیارات کے تمام تر دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اب منہ چھپانے کی جگہ ملنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سچ کو چھپانے کے لیے مختلف ہیلے بہانوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ مجھے تو موجودہ حالات کے اندر وہ ایک مشہور زمانہ ماضی کی غزل تھی، اس کا ایک مصرعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکتا جائے ہے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ، اور یہی صورتحال اس وقت عمران خان صاحب کو درپیش ہے۔ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر بہت سارے نقاب چڑھائے ہوئے ہیں، اور انہی نقابوں کی وجہ سے وہ اپنے بہت سارے حواری ہیں ان کو دھوکہ دینے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن قدرت کا ایک اپنا ہی نظام ہوتا ہے۔ قدرت اپنے ہی فیصلے کرتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے عمل کا آغاز کرتی ہے تو پھر یہ نقاب ایک ایک کر کے نہ صرف ہٹنا شروع ہوتے ہیں بلکہ حقیقی اور گندا اور غلیظ چہرہ سامنے آتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اسی ہی صورتحال کا اب شکار ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کیسے، کیونکہ یہ وہ سوال ہے جس کے ارد گرد ہی سارے کا سارا معاملہ گھوم رہا ہے۔ معاملہ اصل میں ہے عمران خان صاحب کی بشرا بی بی کے ساتھ شادی کا، اور اگر معاملہ صرف شادی کا ہو تو اس کے اوپر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جائے، جب شریعت کو نظر انداز کیا جائے اور عدت کی مدت کی تکمیل کو نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف نکاح کیا جائے بلکہ نکاح ہونے کے بعد بطور میاں بیوی وقت بھی گزارا جائے، تو یقینی طور پر یہ ایک ایسا ناپسندیدہ اور برا عمل ہے جس کی کسی بھی طور پر وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا، ان کی طرف سے یہ انکشاف سامنے آیا تھا کہ عمران خان کے بشرا بی بی سے ایک نہیں دو نکاح ہوئے تھے۔ پہلا نکاح چونکہ دوران عدت ہوا تھا، لہٰذا اس نکاح کو فاسد قرار دے کر دوسرا نکاح کرایا گیا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ لیکن اب ایک اور گواہ ہیں اور ان کی طرف سے بھی اہم ترین انکشافات آئے ہیں، بلکہ یہ جو اب جو انکشافات آئے ہیں اس نے انفیکٹ گندگی کا وہ ایک ایسا پردہ چاک کیا ہے جس کے بعد تو یقینی طور پر بندے کا وہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا جو ایک بنا ہوتا ہے امیج وہی برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سب سے پہلا رشتہ جو آیا تھا وہ بشرا بی بی کی بہن کے حوالے سے آیا تھا کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کی بہن کے ساتھ عمران خان صاحب کے نکاح کی بات ہوئی تھی، پھر اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی 25 سالہ صاحبزادی کا رشتہ عمران خان کو دیا گیا باضابطہ طور پر، اور خود بشرا بی بی نے اپنی بیٹی کی شادی عمران خان صاحب سے کرانے کے لیے خود عمران خان صاحب سے بات کی، کہ میری بیٹی نال بیاہ کر لا، ٹھیک ہے جی، اور بیٹی کا رشتہ دے کے ماں نے نکاح کر لیا۔ یہ بتائیں آپ، یہ ایک ایسا مطلب کچھ ایسی سچویشن ہے کہ جس کے بارے میں بندہ جب بات کرتا ہے تو یہ جو مقدس رشتے ہیں نا جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان تمام رشتوں کے اوپر سے جو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ایسے رشتے ہیں جن کے اوپر لوگ کٹ مرتے ہیں، لیکن یہ ایسا کوئی خاندان ہے شاید جن کے نزدیک ان مقدس رشتوں کا بھی کوئی جو ہے نا اس کا احترام باقی نہیں ہے۔ بیٹی کا رشتہ دینے کے بعد ماں شادی کر لیتی ہے، اور ماں شادی کرنے سے پہلے اپنے خامن سے طلاق لیتی ہے، طلاق لینے کے بعد عدت کی مدت پوری ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتی، اور لاہور کے اندر فرح گوگی کے گھر میں نکاح بھی کر لیا جاتا ہے، اور نکاح کی رات کے جو ہے وہ بطور میاں بیوی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی گزارتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ جناب عدت پوری ہوئی، حالانکہ عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی، بشرا بی بی کو بھی پتا تھا کہ عدت پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں اس نکاح کی اتنی زیادہ جلدی کیا تھی۔ عمران خان صاحب کے ایک قریبی دوست ہیں جن کا نام ہے اون چودھری صاحب، اور اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وہ دستے راست ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو نہیں ہے جو اون چودھری صاحب سے مخفی رہ چکا ہو، پوشیدہ رہ چکا ہو۔ اون چودھری صاحب نے بھی اس بات سے، اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، اور اس حوالے سے اہم ترین جو ایک اینکر پرسن ہیں اور کالمسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے آج کے ایکسپریس اخبار کے اندر اپنا ایک کالم تحریر کیا، اور وہ کالم بنیادی طور پر بیس کرتا ہے
اون چودھری صاحب کے ساتھ جاوید چودھری کی ہونے والی ملاقات میں اور عمران خان صاحب کی 2 شادیوں کے حوالے سے، یعنی پہلی شادی ان کی جو ریحام خان صاحبہ سے ہوئی اور دوسری شادی جو ان کی بشرا بی بی سے ہوئی، اور ریحام خان صاحبہ کی شادی کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کالم کے اندر انکشاف کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو ہیلو ہائی ہوئی وہ کنٹینر پر ہوئی جب عمران خان صاحب اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر دھرنا دے رہے تھے، اور اس دھرنے کے دوران چونکہ اس وقت محترمہ ریحام خان صاحبہ ایک ٹی وی اینکر تھی اور وہ انٹرویوز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جاتی تھی، تو یہ رابطہ آہستہ آہستہ اس تعلق میں تبدیل ہو گیا جو بعد میں جس کا اختتام شادی کی شکل میں ہوا، لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اور ریحام خان صاحبہ کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے ریحام خان صاحبہ کو طلاق دے دی، بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ میں آپ کو بالکل اسی الفاظ میں سناؤں گا جو جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریحام خان صاحبہ کو طلاق دینے کے بعد عمران خان صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، میں نے زندگی میں انہیں اس سے زیادہ کبھی پریشان نہیں دیکھا، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنے فیصلے یعنی ریحام خان صاحبہ کو طلاق دینے کے فیصلے پر پچھتا رہے تھے، یہ بار بار کہتے تھے یہ میں نے کیا کیا، اس کے 3 بچے ہیں، اب ان کا کیا بنے گا، میں نے برا کیا، اور پھر ہم انہیں تسلی دیتے رہتے، لیکن ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ خان صاحب نے طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی، اور یہ طلاق ان کے مشورے کے بعد ہوئی ہے۔ میں نے مزید پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ خاتون کا نام بشرا بی بی ہے، یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم وٹو کی بہن ہیں اور ایک روحانی شخصیت ہیں۔ یہ وہی مریم صاحب ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ پہلے ان کے ساتھ ان کے رشتے کی بات چیت چلی تھی۔ مریم وٹو صاحبہ دبئی میں رہتی تھیں اور اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھیں۔ اس نے خان صاحب کو بتایا میری بہن بہت زیادہ اللہ والی ہے، آپ ان سے رابطہ کریں، میری بہن نے مجھے بتایا ہے آپ پر جادو ہے، آپ اس کا توڑ کریں، جس کے بعد عمران خان نے اس سے بہن کا نمبر لیا اور یوں بشرا بی بی سے عمران خان صاحب کا رابطہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ طلاق ہوئی۔ اور اس کے بعد جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے کب ملاقات ہوئی، تو اون چودھری نے جواب دیا نومبر 2015 میں ریحام خان کی طلاق کے بعد، اور خان صاحب لاہور گلبرگ میں کلمہ چوک کے قریب خاور مانیکا کے گھر بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے گئے۔ بی بی نے ہمیں دیکھتے ہی اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہے۔ بی بی نے بعد ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھونک ماری۔ خان صاحب طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے، ان کو بہت ریلیف ملا۔ بی بی کا کہنا تھا کہ ہمیں دم کرانے کے لیے 2 مرتبہ آنا پڑے گا۔ مزید 2 مرتبہ لاہور گئے اور اس کے بعد مرشد خود ہی بنی گالہ میں شفٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، مرشد خود ہی بنی گالہ میں شفٹ ہو گئے۔ سوال تو یقینی طور پر بنتا تھا کہ کیسے، تو اس کے اوپر اون چودھری صاحب نے جواب دیا چند دن بعد بنی گالہ کی سٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا ایک گھر کرائے پر لیا اور اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی۔ یہ تمام بندوبست ایس این جمیل گجر نے کیا تھا۔ اب ہم روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے۔ عمران خان ہر شام مرشد کے آستانے پر گزارتے۔ میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیشگوئی کی تھی؟ یہ بولے جی ہاں، بشرا بی بی نے دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف اقتدار سے فارغ بھی ہوں گے اور جیل بھی جائیں گے۔ اپریل 2016 میں پاناما آ گیا، نواز شریف فیملی پھنس گئی اور عمران خان کا بشرا بی بی پر اعتقاد اور انحصار مزید بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا بات پھر شادی تک کیسے پہنچی؟ یہ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرنا چاہتے تھے، 3-4 بہت اچھے رشتے موجود تھے، یہ خان صاحب کے لیے مناسب بھی تھے۔ میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے۔ ہم اگلے دن بشرا بی بی کے پاس گئے تو خان نے ان سے کہا اون میری شادی کرانا چاہتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کی شادی میں خود کراؤں گا، اور میں اس کے بعد خاموش ہو گیا۔ بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا، یہ بات سننے والی ہے بہت ہی زیادہ توجہ سے۔ بشرا بی بی نے چند دن بعد عمران خان کو مشورہ دیا آپ میری چھوٹی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ بشرا بی بی نے خود اپنی چھوٹی صاحبزادی جن کی عمر 25 سال تھی اس کا رشتہ عمران خان صاحب کو پیش کیا۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ بہت چھوٹی ہے، اس کو طلاق بھی ہو چکی ہے، یوں یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن پھر اچانک
31 दिसंबर 2016 को खान ने मुझसे कहा कि मैं बुशरा बीबी से निकाह कर रहा हूं, तुम निकाह का बंदोबस्त करो, हम कल लाहौर जा रहे हैं। यानी उसके बाद इमरान खान साहब के बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात हो गए और इमरान खान साहब ने इस ताल्लुक को ओन चौधरी समेत बहुत सारे लोगों से छुपा कर रखा और फिर अचानक इस बात का सरप्राइज़ दिया कि जनाब मैं बुशरा बीबी नाल निकाह करने लगा। और उसने कहा कि मैंने तो उनसे सवाल किया कि वो तो शादीशुदा हैं। खान ने कहा कि नहीं, उनकी तलाक हो गई है। बाहर तौर 1 जनवरी 2017 को हमने रात लाहौर के एक रेस्टोरेंट में डिनर किया। मैंने जुल्फ़ी बुखारी को बुलाया, अपना ऑफिशियल फ़ोन इस्लामाबाद में छोड़ा ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो सके और हम मोटरवे के ज़रिए लाहौर आ गए। ठीक है जी। मुफ्ती सईद निकाह खान को भी अलग गाड़ी में भिजवाया, ये हमें लाहौर में मिलेंगे, और गार्ड्स की गाड़ी भी हमसे 5 किलोमीटर दूर थी। और यूं हम DHA लाहौर के G ब्लॉक के 4 नंबर घर में पहुंच गए। ये फ़रग होगी और एहसन जमील गुजर का घर था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो बुशरा बीबी ने बनी गाला का घर मांग लिया। अपने निकाह में बनी गाला का घर मांग लिया। इमरान खान राज़ी हो गए, लेकिन मैं डट गया। फ़र्क होगी, हमारा पैगाम बीबी और उनका हमारे पास लेके आती थी, लेकिन मैं नहीं माना। खान साहब बार बार कहते यार लिखवा दो, जो कह रही है वो लिखवा दो, लेकिन मैं नहीं माना। बनी गाला में घर के अलावा इमरान खान का एक 7 कनाल का प्लॉट भी है। आखिर फैसला हुआ कि इमरान खान साहब वो 7 कनाल का प्लॉट और लाहौर में ज़मान पार्क का वो घर, यानी वो घर जिसमें इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने बतौर हक महर वो बनी गाला का 7 कनाल का प्लॉट और लाहौर में ज़मान पार्क का घर बुशरा बीबी के नाम लिख दिया। ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो है वो निकाह हो गया और उन्होंने उनसे पूछा गया कि जनाब बीबी की तलाक कब हुई थी, तो उन्होंने कहा जी 14 नवंबर 2016 को। क्या ये निकाह इद्दत में हुआ? उन्होंने कहा हाँ जी ये इद्दत में हुआ, इसीलिए हमने निकाह शुरू में खुफिया रखा था। अब जब ये तमाम चीज़ें अब आ रही हैं सामने, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ को जानते बूझते जो है उस पे इस्लाम को या मज़हब के जो तकाज़े हैं उनको सेट असाइड करके ये निकाह किया गया। बल्कि जो एक मशहूर आलिम दीन हैं जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उन्होंने भी एक टॉक शो में इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जनाब मैं इस बात को कतई नज़र इस बात के कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ। यानी इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ये कहते हैं कि किसी भी सूरत ये जो तलाक या खामद का इंतकाल के बाद ये जो इद्दत का टाइम है, इसके अंदर पैगामे निकाह भी नहीं दिया जा सकता। निकाह होना तो बहुत ही दूर की बात है, पैगामे निकाह भी नहीं दिया जा सकता उस वक्त तक जब तक इद्दत का टाइम, इद्दत की मियाद पूरी ना हो जाए। और इद्दत की मियाद पूरी होने के बाद आप निकाह कर सकते हैं। जब सवाल हुआ कि जनाब अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आपका इसके बारे में क्या राय है, उन्होंने कहा कि ये बुराई है, ये गुनाह है और ये इस बुराई में हर एक पहलू आ जाता है। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, जिसके बारे में आपका ये कहना है कि हद लग सकती है, ये बात उसी में आती है। बुराई का लफ्ज़ मैं कम अज़ कम शिद्दत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि वो इमरान खान साहब जो हर वक्त मुख्तलिफ इखलाकी मयारात का दर्स देते रहते हैं, जो हर वक्त इस बात का तस्बीह करते हैं कि मैं हाई मॉरल ग्राउंड्स पर स्टैंड करता हूँ, ये है हाई मॉरल ग्राउंड्स, ये है वो गंदगी, ये है वो गलाजत, ये है हकीकी चेहरा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं, आयला मलिक, रमल वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि इस बंदे का इखलाकियात या इखलाकी म्यारात या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये नहायत सेल्फिश और नहायत बहुत ही बुरे अल्फाज इस वक्त में मुंह से निकलने जा रहे हैं, ये उनसे ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि ये जो साहब जिस तरह के दर्स देते हैं, इनके कौलो फेल में बहुत ज़्यादा तजाद है और इमरान खान साहब के चाहने वालों को कम से कम हकीकी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।